سوال کر لیتا ہوں ابھی کہ ہاتھ باقی لوگ کھڑا کر رہے ہیں۔ ایک جو مسلمان اور مومن کا فرق جو ہے وہ ایک تو ہمارے ہاں حب علی علیہ السلام کے ساتھ اس کا ہے کہ جو تعریف کی جاتی ہے مومن کی، لیکن اہل سنت جو ہے ان کے ہاں شاید ڈفرینٹ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ آپ تھوڑا ان کا فرق واضح کریں کہ یہ حدیث کے علاوہ جو ہے مسلمان اور مومن میں مطلب ٹرمینالوجی میں فرق کیا ہے بیسک، اور ہم جی اہل سنت کے حوالے سے بھی اگر جی بالکل ایک ایسی تعریف کرتے ہیں، ایک ڈیفینیشن ایسی کرتے ہیں کہ جس میں شیعہ سنی کے دونوں کے معاملات اکٹھے ہو جائیں۔ مسلمان یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی کلمہ پڑھ لے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ نماز پڑھے، چاہے وہ روزہ رکھے نہ رکھے، توحید کا جو ہے دلائل کے ساتھ اقرار کرے نہ کرے، یہ مسلمان۔ لیکن ایمان اس سے بالاتر درجہ ہے۔ ایمان یہ ہے کہ مسلمان ہو لیکن حقائق کو جاننے کے بعد گہرا جو ہے وہ گہرائی کے ساتھ توحید کو مانے، اس کے دلائل کے ساتھ، رسالت کو مانے اس کے دلائل کے ساتھ، اور جو ہے امامت کو مانے اس کے دلائل کے ساتھ، اسی طرح قیامت کو مانے اس کے دلائل کے ساتھ، اور پھر ان دلائل کو ماننے کے بعد اسلام کو اپنی زندگی میں عملی لحاظ سے لاگو کرے تو وہ مومن جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی شیعہ ہو لیکن جو ہے وہ ان کوالٹی کا جو حامل نہ ہو، تو پھر ہمیں اس اصطلاح کے مطابق اسے مومن نہیں کر سکتے۔ مثلا شیعہ مومن ہے، سب پہ نمازیں نہیں پڑھتا، چرس جو ہے وہ خوب دبا کر پیتا ہے، صحیح، لیکن اس طرف سے نعرے بھی بہت دبا کر لگاتا ہے، تو ہم اسے ایمان کا درجہ نہیں دے سکتے۔ ہاں اس کو شیعہ کہہ سکتے ہیں، اس کو محب کہہ سکتے ہیں، اس کو آل بیت کا چاہنے والا کہہ سکتے ہیں، لیکن ایمان کے درجے پر جو ہے فائز نہیں ہو سکتا۔ اس کی آسان سی مثال سورہ حجرات میں ہے کہ کچھ لوگ عرب کے لوگ پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آتے ہوئے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے ہیں، قالوا آمنا، تو قرآن نے فوراً کہہ دیا کہ ان سے کہو کہ ایمان نہیں لائے، ابھی تو اول عشق ہے، ابھی کلمہ تم نے مکمل طور پر وہی صحیح پڑھا نہیں ہے تو تم کہہ رہے ہو کہ ایمان لے آئے۔ کہ ان کو کہو کہ بل قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں۔ بس ایمان جو ہے وہ اسلام سے بالاتر درجہ ہے جب اس کے ساتھ دلائل ہو اور عمل ہو تو ایمان۔ پھر ایمان کے اندر بہت سے درجات ہو سکتے ہیں، کوئی پہلے درجے کا مومن ہے، کوئی دوسرے درجے کا مومن ہے، کوئی تیسرے درجے کا مومن ہے، کسی کو جو ہے وہ بہت بڑا درجہ حاصل ہو گیا، کسی کو درجہ حاصل نہیں ہو سکا، اب یہ ابتدا میں ہے۔ مثال کے طور پر علی علیہ السلام کے جو صحابی ہیں، سلمان، ابو ذر غفاری، مقداد، عمار یاسر، اویس کرنی، خود ان ہستیوں کے جو ایمان تھے ان کے درجات مختلف تھے، کہ جو سلمان فارسی کو حاصل ہوا ایمان کا درجہ وہ ابو ذر غفاری کو حاصل نہیں تھا۔ اس لیے تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہماری آل بیت میں سے۔ اور ہمارے یہاں جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی سنی ہے وہ مسلمان ہے، جو شیعہ ہے وہ مومن ہے۔ وہ اس معنی میں استعمال ہوتی ہے کہ کیونکہ یہ ولایت پر ایمان لا چکا ہے، وہ اہل سنت جو ہے وہ ولایت پر ایمان نہیں لایا، اس وجہ سے ہم اس کو جو ہے مومن نہیں کہہ سکتے۔ یعنی ایمان بے ولایت مراد ہے وہاں سے۔ اس طرح ایک اور چیز بھی آپ خدمت میں عرض کروں، میں ضروری سمجھتا ہوں۔ اب ہمارے یہاں یہ مشہور معروف ہے کہ پیغمبر کے بعد سارے لوگ مرتد ہو گئے۔ یہ تھوڑا مشکل لفظ ہے، اہل سنت ہمارا گلا پکڑ لیں گے یہ کیا ہم نے کہہ دیا، یہ تو توہین کے ضمن میں آ جاتا ہے۔ نہیں، ہماری ارتداد کا معنی ہے پھر جانا، دور ہو جانا، محبت نہ کرنا۔ ہم اس معنی میں کہتے ہیں کہ وہ اسلام سے نہیں پھرے لیکن اہل بیت سے پھر گئے تھے، اگرچہ نتیجہ ہے کہ صلوات پڑھیں بعد نواز۔ اللہم صلی علی محمد، جزاک اللہ مولانا۔ جی اگلا سوال۔ موزم بھائی آپ پہلے آپ چلے بہت شکریہ۔ اب میں مرسو اپنے وہ واجب عبادات کے حوالے سے جب گفتگو شروع میں کہا کہ اس کا جو معاوضہ طے کرنا وہ جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں قضا نمازوں کا ایک کنسپٹ ہے کہ قضا نمازیں اور قضا روزے جو ہیں وہ کوئی کسی کی قضا نمازیں قضا روزے
کچھ اجرت لے کر یا کچھ ہدیہ لے کر یا کچھ پیسے لے کر وہ پڑھ سکتا ہے. تو بھلے ایک قضا ہے لیکن یہ ایک لحاظ سے واجب عبادات میں آتی ہے، یعنی کسی قضا جو واجب رہ گئی ہیں. تو پہلی بات یہ کہ کیا یہ اسی زمرے میں آتا ہے کہ اجرت لے کے پیسے لے کے نہیں پڑھی جا سکتی. دوسری بات یہ کیا یہ قضا نمازیں، کسی کی قضا نمازیں ہدیہ دے کے پڑھنے کا کنسپٹ ائمہ کے دور میں بھی تھا یا اس کی اجازت علماء نے بعد میں دی ہے؟ جی بڑا پہلے آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ واجب کی اجرت لینا جائز نہیں، ٹھیک ہے، اور یہ پھر واجب نمازیں کس طرح جو اجرت پر پڑھائی جاتی ہیں. جواب اس کا یہ ہے کہ واجب کا کہ اجر لینا یا اجرت لینا اس آدمی کے لیے جائز نہیں جس پر واجب ہو، جس پر واجب، یعنی وہ واجب ہوتی ہیں یا مرنے والے پر واجب ہوتی ہیں یا اس کے بڑے بیٹے پر واجب. بڑا بیٹا اجرت لے کر نہیں پڑھ سکتا، خود تو فوت ہو گئے، لیکن ایک عالم دین پر تو واجب نہیں ہے، ایک 30-30% پر تو واجب نہیں ہے، وہ لے سکتا ہے، لیکن اگر خود اس پر واجب ہوتی ہے تو وہ نہیں لے سکتا تھا. اس کی مثال اس طرح ہے کہ میت کو غسل دینا، میت کو کفن پہنانا، اس پر نماز میت پڑھنا ہر مسلمان کے لیے واجب کفائی ہے. اب اس کے لیے کوئی اجرت لے عالم دین یا کوئی جو ہے وہ مولانا، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے. یہ اس کا جواب ہے، سمجھ آ گئی. تو دوسرا جو یہ اجرت لے کر پڑھنے کا کنسپٹ خود احادیث میں ہے کہ جو ہے وہ آپ اجرت لے کر پڑھ سکتے ہیں یا پڑھوا سکتے ہیں. احادیث میں ائمہ اطہار کے زمانے سے موجود ہے، کیونکہ مجتہد کچھ چیز بھی اپنی طرف سے فتویٰ نہیں دیتا جب تک وہ احادیث میں نہ ہو، جب تک وہ قرآن میں نہ ہو، جب تک وہ ائمہ کے جو ہے وہ اقوال میں نہ ہو. جی بہت شکریہ. جی عاصم بھائی. جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو معظم بھائی نے سوال کیا تھا، اس سے منسلک ایک سوال میں کر لیتا ہوں. تو میری ایک دوست ہے، اس کی والدہ کی انتقال ہوئی اور ان کی ایک ہی بیٹی تھی، ٹھیک ہے، وہ اکلوتی بیٹی ہے. تو جو آپ نے نمازوں کا بتایا جیسے، تو کیا اس کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کیونکہ بڑا بیٹا تو نہیں ہے اور جی اس سے کوئی بہن بھائی اور بھی نہیں؟ پہلا سوال تو یہ. جی پہلا سوال ہے. پہلے یہ آپ تھوڑا اپنے اسٹیٹمنٹ کی اصلاح کر دیں. آپ کہیں کہ میری جاننے والی ہیں، صحیح. دوست کا کنسیپٹ جو ہے وہ غلط معنی میں چلا جاتا ہے، اس سے مس انڈرسٹینڈنگ ممکن ہو سکتی ہو کہ ہمارے جاننے والی ہیں، رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ ان کا بڑا بیٹا نہیں ہے تو پھر کسی پر واجب نہیں ہے، واجب کسی پر نہیں ہے، لیکن ان کے رشتہ دار، ان کے چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے پڑھوا سکتے ہیں. پڑھوائیں تو بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اوکے. جی باقی یہ کہ دوسرا سوال جو تھا، جو آیت کے حساب سے، درس کے حساب سے، کہ آج بات ہوئی ہے کہ آیات کے یہاں تحریف نہیں کرنی، ان کی مس انٹرپریٹیشن بیسکلی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، غلط اس کی توجہ نہیں کرنی. اب قرآن کریم ماشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہوئی ہے، تو عربی میں تو تحریف نہیں ہو سکتی. لیکن میں جب انگلش ٹرانسلیشن بھی پڑھتا ہوں، اردو ٹرانسلیشن بھی پڑھتا ہوں، تو مجھے واضح چیزوں میں فرق بھی نظر آ جاتا ہے کہ دو آیتوں کی اگر آپ مختلف ٹرانسلیشنز دے لیں تو اس میں معنی میں زیر زبر کا نہیں، الف اور یہ کا فرق بھی آ جاتا ہے. اس کی مثال میں ایک دیتا ہوں کہ میرے ذہن میں کچھ اور نہیں آ رہی. جیسے اہل سنت میں اور ہم میں نکاح کے موقت کا جو ہے وہ فرق ہے، تو اس آیت کی ٹرانسلیشن تو بالکل ہی ڈفرینٹ ہے، مطلب اس کے اندر کوئی قریب بھی نہیں آتا. اس طرح کی اور آیتیں بھی ہوں گی جو میرے ذہن میں انفارچونیٹلی ابھی نہیں آ رہی. تو اس ذہن یہ بھی کیا خدا نخواستہ اسی زمرے میں آ جائے گا جس طرح یہ یہودیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جی آپ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لیا ہے، اس کی عربی جو ٹیکسٹ ہے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. ترجمے میں جو ہے وہ ہیر پھیر جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور جس طرح آپ نے فرمایا بعض اوقات جو ہے وہ زمین آسمان کا فرق بھی ہو سکتا ہے. اس میں اگر کوئی جان بوجھ کے کر رہا ہے نا، جان بوجھ کر کے، جانتے ہوئے، تو پھر وہ مجرم ہے، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے کسی مکتب سے اس کا تعلق ہو، جان بوجھ کر اس کے معنی میں ہیر پھیر کر رہا ہے. لیکن ایک آدمی جان بوجھ کے نہیں کر رہا، اس کی اپنی سمجھ اتنی ہے، اس کی دسترسی اتنی ہے، تو پھر جو ہے وہ معذور ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ اس کی معافی جو ہے قبول کی جائے گی، عذر اس کا قبول کیا جائے گا. اور یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ معنی میں زمین آسمان کا جو ہے معنی، جیسے وضو کی آیت ہے، ہم اس کا معنی جو ہے وضو مسح کا کرتے ہیں، اہل سنت اس کا معنی پاؤں دھونے کا کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ آیت تطہیر کا جو ہے وہ اس میں بعض اوقات اس کے مصداق میں
وہ اہل سنت نبی کے ازواج کو بھی شامل کر لیتے ہیں, نبی کے جو دوسرے رشتہ دار پنجتن پاک کے علاوہ ان کو بھی جو شامل کر لیتے ہیں. حتیٰ بعض تو اتنا زیادتی کرتے ہیں کہ اہل بیت کو اس آیت تطہیر میں شامل ہی نہیں کرتے, کہتے صرف یہ نبی کی بیویوں کے لیے. جی جزاک اللہ. اچھا اس سے ایک اور آپ کا جو ابھی جواب ہے, اس میں تھوڑے دن پہلے ہی میں انگلش ٹرانسلیشن میں سن رہا تھا, تو مجھے سورہ نا شاید سورہ یوسف تھی, سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران تھی, سورہ اس کے بعد سورہ نساء, کوئی مجھے سورہ کا نام یاد نہیں آ رہا. تو اس کے اندر حضرت ابراہیم کے اہل بیت کے بارے میں بات ہوئی ہے. اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا تھا قرآن کریم میں نے میرے خیال سے ابھی دیکھی تھی, اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا ہے اور وہ ان کی فیملی کے لیے تھا. تو کیا یہ فرق ہے کہ قرآن کریم کے اندر اہل بیت کا لفظ بھی جو ہے وہ ملٹیپل متعدد معنوں میں استعمال کیا گیا ہو؟ جی, قرآن کی خصوصیت ہے, قرآن نے یہ کام کیا کہ بعض جو الفاظ تھے اس کے لیے ایک نیا معنی دیا. مثلا صلات جو ہے یہ عربی میں دعا کے لیے استعمال ہوتا تھا, جب قرآن نازل ہوئے تو اس نے خاص ارکان کے لیے استعمال کیا, دعا سے ہٹ کر بھی, کہ دعا اس میں کا حصہ ہے. اور اسی طرح اہل بیت کا جو لفظ ہے, یہ اہل بیت کا لفظ آپ نے ٹھیک کہا, قرآن متعدد جگہ بیویوں کے لیے استعمال ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن یہ مشترک لفظ ہے جو ہے وہ اس کے کئی جو ہے معانی ہیں, جو فریڈ تھال جو میننگ اس کے پائے جاتے ہیں. تو یہ جو ہے یہاں پر جو آیت تطہیر میں استعمال ہوا ہے یہ صرف اہل بیت کے لیے خاص ہے. اب آپ پوچھیں گے اہل بیت کے لیے کیوں خاص ہے؟ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن اس کا جو پیٹرن ہے وہ شفائی نہیں ہے, واول نہیں ہے, بلکہ اس کا شفائی پیٹرن ہے, ریٹن نہیں ہے, کہ کتاب کی صورت میں کمپائل نہیں ہوا. اب جو چیز جو ہے وہ جس کا پیٹرن ریٹن نہ ہو, شفائی ہو, بولنے پر منحصر ہو, تو اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کے لیے شان نزول کو جاننا ضروری ہے. جب ایک لفظ کے معنی میں اختلاف ہو جائے تو وہاں پر شان نزول کو دیا جائے اور شان نزول کو ترجیح دی جائے گی. حتیٰ یہ بھی ہے کہ جب کلیش ہو جائے شان نزول میں اور سیاق و سباق میں, سیاق و سباق اور معنی دے رہا ہے اور شان نزول اور معنی دے رہا ہے, تو آپ نے کیونکہ قرآن کے پیٹرن کو دیکھنا ہے, پیٹرن اس کا جو ہے وہ واول ہے, لہٰذا ہم نے شان نزول کو ترجیح دینی ہے اس کو سمجھنے کے لیے. تو یہاں پر بھی آل بیت کا لفظ جو ہے وہ آل بیت کے ساتھ خاص ہے, پنجتن کے ساتھ. کیوں؟ جب شان نزول میں ہم جاتے ہیں, اور شان نزول میں اتنی مضبوط روایت ہے, شیعہ اور سنی اس کا انکار نہیں کر سکتے حدیث کے ساتھ. سنی کتابوں میں بھی ہے, شیعہ کتابوں میں, حتیٰ یہ ان احادیث میں سے ہے کہ جس کا سلسلہ تواتر ہے, یعنی جو مسلسل نقل ہوئی ہے, بہت زیادہ بیان ہوئی ہے, اس میں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مختص ہے پنجتن پاک سے. اور اس کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ اگر بیویوں کو شامل ہوتی تو ام سلمہ جیسی نیک اور پارسا اور پیغمبر کی حضرت خدیجہ کے بعد جس بیوی کو مرتبہ حاصل ہے, مقام حاصل ہے, منزلت حاصل ہے, اور جو ہے وہ منزلت کی انتہا پر ہیں, وہ ام سلمہ. ان کو اجازت نہیں ہوئی کہ وہ آیت تطہیر میں آئیں یا چادر تطہیر میں تشریف لائیں. تو اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ اس کا معنی مشترک ہے اہل بیت کا, لیکن یہاں پر مختص ہے یہ جو ہے وہ آیت تطہیر میں اہل بیت کا لفظ کس کے ساتھ؟ پنجتن پاک کے ساتھ. جی بہت شکریہ. اچھا یہ اب ازواج کے لیے میرے ذہن میں سوال ہے, لیکن میں وہ اگلے اس کے لیے نشست کے لیے رکھ لیتا ہوں. دوسرا سوال ابھی ایک تاریخی سوال ہے. آپ نے تھوڑا تفسیر میں جو اپنے بیان کیا تو دو تاریخی سوال ہیں مل کے. ایک سوال آپ نے کیا کہ جب امام حسین جو ہے وہ حج کو عمرہ میں تبدیل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبدیل کر کے آگے گئے تو لوگ لاکھوں مسلمان تھے اس وقت اور ان کے ساتھ نہیں دیا. اچھا اب اس کے تاریخی سوال میرے ذہن میں ایک آتا ہے کہ میں نے اہل سنت کے اس پہ سنا تھا کہ جب حضرت عثمان کہ وہ خارجی والا جو واقعہ ہوا ہے اس کے اندر میں نے کچھ اہل سنت سے بھی سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ پہرے کے اوپر میں تو خیر نعوذ باللہ کہوں گا کہ پہرے کے اوپر امام حسین یا حضرت علی کی جو ہے وہ پہرا تھا جب مطلب وہ یہ واقعہ ہوا سارا. ٹھیک ہے, جو کہ میرے سمجھ میں نہیں آتی بات, لیکن سوال خیر یہ ہے کہ کیا اس طرح کے جو حالات تھے کہ وہ جو سارا ابھی چیزیں تھوڑے سے پہلے ہوئی تھی اس کی وجہ سے کیا کوئی مطلب بٹی ہوئی تھی اور امام حسین کی طرف بھی تھوڑے مسائل تھے اس طرح کے لوگ جو ہے وہ تھوڑے بٹے ہوئے تھے؟ یہ تاریخی سوال ایک پہلا یہ تھا. جی امام حسین کے حوالے سے آپ نے کہا کہ کیوں لوگ امام حسین کے ساتھ نہیں ہیں, شاید بٹے ہوئے تھے یا امام حسین سے لوگ محبت نہیں کرتے تھے. اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں 3 فیکٹر تھے جس کی وجہ سے لوگوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا.
ایک یہ ہے کہ پروپیگنڈا اہل بیت کے خلاف بہت زیادہ تھا ایک. نمبر 2 لوگ لالچ میں تھے, انہیں یزید سے مال ملنا تھا, پراپرٹی ملنی تھی, امام حسین سے تو کچھ نہیں ملنا تھا. تیسرا لوگ ڈرتے تھے, ڈر کی وجہ سے ایسا جو انہوں نے کیا کہ جو ہے وہ امام حسین کا ساتھ نہیں دیا. اب جو پہلی بات ہے نا کہ پروپیگنڈا تھا, پروپیگنڈا بہت زیادہ تھا. اور پھر امیر شام نے نعرہ لگایا تھا کہ میں کوشش کروں گا کہ نسلیں جو ہے وہ اہل بیت کی دشمنی میں پل جائیں. اس کی مثال اس طرح کہ اس نے کیا کیا, مدینے میں بکری کے بچے بھیجے اور مدینے کے تمام بچوں کے درمیان بکری کے بچے تقسیم کر دیے, اور یہ کہا گیا کہ یہ بکری کے بچے بچوں میں تقسیم کر دی جائیں, اور ان کا جو بکری کے بچوں کا خرچہ ہے, چارہ ہے جو اس کا, پٹھے ہیں اس کا, وہ بھی گورنمنٹ دے گی. یہ بارڈنس سے دیتی ہے یہاں پر گورنمنٹ, وہاں وہ اس نے لگا دی اس ملعون نے اہل بیت کے خلاف. تو کیا ہوا, کچھ عرصہ وہ بچے مانوس ہو گئے بکری کے بچوں کے ساتھ, اور وہ بچے ان سے شوق کرنے لگے, ان سے کھیلنے لگے, تھوڑے بڑے ہو گئے, بچے بھی بڑے ہوئے, وہ بکری کے بچے. تو رات کو چرا لیے گئے اور اچانک یہ اعلان کر دیا کہ یہ علی کے چاہنے والوں نے ایسا کیا ہے تاکہ پروپیگنڈا کیا جائے اور اہل بیت علیہ السلام سے لوگوں کو دور کیا جائے. یہ اس پروپیگنڈے میں جو لوگ پل رہے تھے, بڑھ رہے تھے اور پروان چڑھ رہے تھے. یہ تو اہل بیت کی شان ہے, معجزہ ہے کہ بڑا پیارا جملہ کہا امام احمد بن حنبل نے, خدا ان کی قبر پر رحمت نازل کرے, اہل سنت کے بہت بڑے ہیں, کہا کہ جو علی کے جو فضائل ہیں وہ دشمن نے بھی چھپائے اور دوست نے بھی چھپائے. اس کے باوجود بھی کتابوں میں سب سے زیادہ فضائل صحابہ میں علی علیہ السلام کے. دوست نے چھپائے ڈر کی وجہ سے, دشمن نے چھپائے بغض کی وجہ سے. تو ایسے معاملات تھے جس کی وجہ سے امام حسین کا ساتھ لوگوں نے نہیں دیا. ایک اور چیز بھی ذہن میں آتی ہے کہ لوگوں میں آگاہی نہیں تھی, علم نہیں تھا, شعور نہیں تھا, اس کی وجہ سے لوگوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا. 72 افراد ایسے تھے جن میں شعور بھی تھا, علم بھی تھا, پروپیگنڈے بھی نہیں آئے, اور خدا نے شاید انہیں چن لیا تھا, ورنہ اتنا پروپیگنڈا ہو, اتنا جو ہے وہ حملہ ہو پروپیگنڈے کا چاروں طرف سے, کم ہی لوگ جو ہے وہ بچتے ہیں کہ وہ امام حسین کا ساتھ دیں یا ان جیسی ہستی کا ساتھ دیں یا ان کو فالو کریں اور میدان کربلا تک آ جائیں, اور پھر میدان کربلا میں شہادت تک ڈٹے رہیں. کوئی آسان کام نہیں ہے, مشکل کام. بے شک. آخری سوال پھر جواد بھائی کا بھی سوال آ گیا اس میں. تو آخری سوال یہ کہ میں صرف سوچ رہا تھا کہ تاریخی طور پہ جب رسول اللہ کا وصال ہوا ہے اس وقت مسلمان کتنے تھے, کتنی تعداد میں لوگ تھے, کیونکہ چھوٹی سی سوسائٹی تھی, اتنی نہیں تھی میرے خیال سے 1000 50,000 لاکھ. اس کے بارے میں کوئی چیز یا روایت یا کوئی چیز آتی ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد کتنی بڑی تھی جب رسول اللہ کا وصال ہوا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وصال ہوا ہے, دنیا سے جب آپ نے پردہ فرمایا ہے, تو اس وقت جو تاریخ بتاتی ہے لاکھ سے لے کر 1.5 لاکھ افراد تھے, سو صرف حج میں آئے تھے, لاکھ سے 1.5 لاکھ صرف حج میں آئے تھے. تو آپ نے جو ہے جس طرح فرمایا کہ مسلمانوں کی تعداد جو مدینہ تک منحصر نہیں تھی, مدینہ بھی تھا, مکہ بھی تھا, طائف تھا, تبوک تھا, یمن تک اسلام جو ہے وہ پھیل چکا تھا. یعنی کافی بہت بڑے ایریے پر اسلام جو ہے وہ پھیل چکا تھا, مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. لیکن جو لوگ فیصلہ کرنے والے تھے اہل بیت سے دوری اختیار کرنا یا اہل بیت کا ساتھ دینے والے تھے, جسے اہل سنت کہتے ہیں اہل و حل و عقد, یعنی جو جوڑ توڑ کرنے والے, حل کہتے ہیں عربی میں توڑنے کو, ٹھیک ہے, بکھیرنے کو, عقد کہتے ہیں جوڑنے کو. وہ اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جب پاکستان میں ہوتا ہے نا, وہ اسمبلی میں ہارس ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے, جوڑ توڑ. جی, تو جوڑ توڑ کے جو لوگ تھے, جو حل و عقد تھے, وہ مکہ مدینے والا تھے. حتیٰ مکہ والوں کو بھی شامل نہیں کیا جاتا تھا, جو فیصلے زیادہ تر مدینے والے لوگ کرتے تھے, اور اس میں بھی جو مین فیصلہ جو کرتے تھے وہ مہاجرین کرتے تھے. انصار کو بھی زیادہ وقت نہیں دی جاتی. سقیفہ میں انصار کو انہوں نے پوچھا بھی نہیں, بلکہ انصار کے کینڈیڈیٹ کو انہوں نے ٹھیک ٹھاک پٹائی کی ہے, سعد بن عبادہ کو. صحیح, حتیٰ جو انصار رو پڑے, کہا کہ قتلوا سعدن, تم نے تو قتل کر دیا ہے. تو حضرت عمر نے وہاں ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کو قتل کرے, کیونکہ ہماری مخالفت کر رہا ہے, ہمارے مقابلے میں آ رہا ہے. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. اور اسی وجہ سے ایک سوال بھی یہاں پیدا ہوتا ہے
کہ غدیر میں اتنے 1.5 لاکھ افراد تھے، وہ کہاں گے؟ سقیفہ میں انہوں نے کیوں نہیں آواز اٹھائی؟ جواب اس کا ملے گا کہ ان میں جو اکثریت تھی مدینہ سے باہر کی لوگوں کی تھی، اور اس میں مدینہ کے لوگ بھی تھے، یا انصار تھے، مہاجرین تھے۔ مہاجرین کی اکثریت کو جو ہے وہ قابو کر لیا گیا تھا۔ انصار جو ہے وہ زیادہ جنگجو نہیں تھے، اور جو مکہ والے جو لوگ تھے نا، وہ انصار کو کمی سمجھتے تھے، یعنی ان کو اپنے پائے کا نہیں سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے جنگ بدر میں جب 3 انصار مقابلے میں آئے نا کفار کے، تو انہوں نے آواز دی کفار کو، کہا کہ یہ جو ہے ہمارے مقابلے کے، ہمارے پائے کے، ہماری شان کے لوگوں کو بھیجو، اے محمد یہ ہمارے مقابلے کے نہیں، انہیں واپس کر دو۔ تو ہمارے پاس ذاکرین وہاں پر نام لیتے، کہتے 3 کو بھیجا گیا، اور ان 3 کو مکہ والوں نے کہا یہ کمی ہے، وہ اشارہ کہیں اور لگاتے ذاکرین، ایسا نہیں ہے، وہ انصار تھے بیچارے، انجان انصار بھی تھے، انصار بھی تھے، محب بھی تھے، اور میدان میں آئے۔ تو جب انہوں نے لڑنے سے انکار کیا نا مکہ والوں نے، تو پھر پیغمبر گرامی نے امام علی کو بھیجا، حضرت حمزہ کو بھیجا، اور ایک اور مہاجر تھے مہاجرین میں سے، خدا جو ہے وہ ان پر رحمت نازل کرے، قربان جاؤ نبی کے صحابہ پر، کہ نبی نے جب آواز دی تو میدان میں اتر جاتے، آواز ایک کو دیتے تو 10 اتر جاتے لڑنے کے لیے۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ جی قبلہ، آپ نے غالباً یہ سنا ہوگا بھی، بات ہو رہی تھی حق کو چھپانا، اور پھر جو آپ نے ذکر کیا ابھی تاریخ میں جس طرح مولا علی کا اور اہل بیت کا ذکر کرتے رہے، یا مطلب ان کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی کردار پہ سارا۔ اب یہ واقعہ ہوا ہے، یہ مفتی ہیں طارق مسعود، جنہوں نے کافی مطلب عجیب سے بیان کیے، میں نے وہ سنا اور میں نے بہت زیادہ وہ مطلب افسوس ہوا سن کے، جو انہوں نے مولا علی کی بیسیکلی جو انہوں نے شان میں گستاخی کی، اور بہت واضح بیسیکلی گستاخی کی۔ تو ابھی بھی وہ سلسلہ چل رہا ہے جو سلسلہ پہلے چل رہا تھا، تو لیکن اس کے بارے میں آپ کیا مطلب بتائیں گے؟ ظاہر مذمت تو آ رہی ہے ساری طرف سے، تو علماء جو ہے تو ذرا بتائیے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ان کا کرنا چاہیے۔ جی اصل میں یہ ان کی محفلوں میں، ان کے مدرسوں میں چیزیں بیان ہوتی ہیں، اہل بیت کے خلاف عرضہ سرائی ہوتی ہے اور زبان استعمال کی جاتی ہے، اور یہ جب بات خفیہ جو ہوتی ہے نا، وہ بعض کو کھل کر زبان پر آ جاتی ہے۔ جس طرح مثال کیا تو ہمارا ہے نا، ہم دشمنان اہل بیت کو نام لے کر اپنی محفلوں میں خوب رگڑتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہمارا جب اللہ نہیں بات کرتے ہیں تو کہیں سے زبان پھسل جاتی ہے، روک نہیں پاتے۔ وہ دشمنان اہل بیت بھی اس طرح ہیں کہ وہ اہل بیت کی دشمنی کا اظہار کرتے ہیں اپنی محفلوں میں، اپنے پروگراموں میں، اپنی کتابوں میں، اپنی خصوصی میٹنگوں میں، لیکن اہل بیت کو خدا نے اتنا بڑا مقام کیا، جرات نہیں کرتے سامنے آ کر کھل کر کے بیان کریں۔ آتا یہاں پر تو ایسا ہو گیا کہ لوگوں نے جو ہے یزید کی حمایت شروع کر دی کھل کر کے۔ تو یہ بھی وہ جو مسعود ہے، جو ہے وہ مفت کا مسعود، اس نے بھی اس طرح کی ہے کہ اس نے اپنی تربیت ایسی جگہ پر پائی ہے، ایسی جگہ پر پروان چڑھا ہے، ایسی کتابوں کا اس نے مطالعہ کیا ہے کہ یہاں پر بات کرتے کرتے جو ہے وہ اس نے نہ فقط امام علی کی توہین کی بلکہ پیغمبر پاک کی توہین کی، پیغمبر پاک کی توہین کی، اور اس نے یہ سخت قسم کے، غلط قسم کے، لو قسم کے الفاظ جو ہے وہ علی علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ اس ہستی کے لیے استعمال کیے کہ جن کے بارے میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ انا من علی علی منہ، علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں، الحق مع علی و علی مع الحق والقرآن مع علی و قرآن مع علی و علی مع القرآن۔ اس عظیم ہستی کے بارے میں جو ہے وہ اس نے وہ اتنے گھٹیا جو ہے وہ الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، جو بھی اہل بیت کے خلاف زبان استعمال کرے گا نا، تو وہ اہل بیت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا، وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور اس سے ڈبل مواخذہ ہوگا، ایک تو ذات کی اس کے حوالے سے، دوسرا جو ہے اس غلط زبان کو، غلط روش کو معاشرے میں رائج کر رہا ہے کہ وہ دوبارہ زمانہ لانا چاہتا ہے جو بنی امیہ کے زمانے میں تھا، جو دوبارہ وہی اسلوب اور طریقہ کار، اسٹائل اپنانا چاہتا ہے کہ جو امیر شام نے جس کی بنیاد رکھی اور جو کافی زمانے تک چلتا رہا۔ یہ اور کوئی سوال ہے؟ یہ گروپ میں آئے ہوئے تھے کچھ سوالات، اگر کسی اور کا سوال جی پڑھ لیں، ایک پڑھ لیں، ٹائم جو ہے وہ کم ہے۔ جی
پھر اس سوال کا بڑا اچھا سوال تھا، میں خیال اس کو کر دیتے ہیں. آج کی دنیا میں اخلاقیات کے باوجود ہمیں مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اس پہ مختصراً آپ تھوڑا. جی بہت اچھا سوال ہے یہ، کہ جب ہم صحیح کام کر رہے ہیں، ایمانداری سے پیش آ رہے ہیں، لوگوں سے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے، ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھ رہے ہیں، اور صحیح اپنے آپ کو سٹیزن بنا رہے ہیں، جو ہے رائٹس رول کا خیال رکھ رہے ہیں، قوانین کی پابندی کر رہے ہیں، اور کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، کسی کو جو ہے وہ اذیت نہیں پہنچاتے، تو یہ چیزیں ساری جب کر رہے ہیں تو پھر نماز کی، روزے کی، حج کی، اور بطور کل جنرلی دین کی ضرورت کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ جو اخلاقیات ہم نے جن کو ہم جانتے ہیں، یہ اخلاقیات محدود ہیں اور لمیٹڈ ہیں، اور پھر خود ان اخلاقیات کے جو قوانین ہیں، رول ہیں، مکمل طور پر ہمیں نہیں پتا. پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کی طرف مراجعہ کریں. دوسرا یہ ہے کہ ہر آدمی ایک خاص ماحول میں پلا بڑھا ہے، اس کے مطابق اس کے نزدیک فطریات اور ہیں، دوسرے آدمی کے نزدیک اور ہیں. ایک خاص ماحول میں ایک خاص والدین کے اس نے تربیت پائی ہے، اس کے نزدیک بعض اخلاقیات جو ہے ان معیار ہیں اور بعض اخلاقیات معیار ہیں. اس لیے کہ ایک تو اس لیے کہ مکمل اخلاقیات کی رول ہے ان کا علم ہو جائے، دین کو اپنانا ضروری ہے. دوسرا ضروری ہے کہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم جو ہے فردی اخلاقیات کو لے لیں گے، اجتماعی کو نہیں لیں گے، ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اخلاق کی ڈیفینیشن کرے گا، اخلاق کے لیے رول بنائے گا، تو پھر انسانیت میں کمپریہنسو کوئی چیز نہیں پائی جائے گی، کامن کوئی چیز نہیں پائی جائے گی. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کو اپنائیں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دین تو کوئی بھی اپنایا جا سکتا ہے اخلاقیات کو حاصل کرنے کے لیے، جو ہے وہ انسانیت پر چلنے کے لیے. جواب اس کا یہ ہے کہ نہیں، ہر دین کو نہیں اپنایا جا سکتا. دین تو ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جب شوہر دنیا سے چلا جائے تو اس کی بیوی کو اس کی آگ میں، اسے کیا کہتے ہیں، چھتا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہندو اس کو لفظ سے خاص ستی، اس میں ستی میں مر جائے، وہ بھی دین ہے. پھر ایک وہ دین ہے کہ جو انسانی غلاظتیں ہیں، انسانی نجاست، ان کے کھانے کے بارے میں کہتا ہے، ان کو پینے کے بارے میں کہتا ہے. اور پھر کوئی ایسا دین بھی ہے کہ جو کہ ہمیں کہتا ہے کہ سورج کے سامنے پوجا کرو. کوئی دین ایسا بھی ہے جو ہمیں کہتا ہے بدھ کے سامنے جو ہے پوجا کرو. اور بعض دین ایسے کہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ تمہیں حق ہے کہ اپنی اولاد پر زبردستی کرو. پھر ہر دین کو ہم نے اپنانا نہیں ہے، پھر ہم نے چننا ہے، اس میں انتخاب کرنا ہے کہ ان میں سے سب سے بہترین دین کون سا. جو منصف آدمی ہو تو وہ یہ کہے گا سب سے بہترین دین اسلام ہے، اور اس کی بہترین جھلک شیعہ اثنا عشری ہے. اب اس کی دلائل بہت زیادہ لمبے ہیں، تو ٹائم نہیں ہے کہ آپ کے تم میں عرض کریں. جزاک اللہ. جی اور کوئی سوال نہیں ہے؟ جی انشاءاللہ باقی جو سوال گروپ میں آئے تھے ان کو نوٹ کیجیے گا، اگلے سیشن میں جو ہے وہ ہم بیان کریں گے. اور جن انبیاء کو امامت حاصل ہوئی ان کے نام وہاں پر لکھ کر کے میں نے چھوڑ دیے تھے گروپ میں کہ کون کون سے انبیاء کو امامت حاصل ہوئی ہے. اب کسی کو اس کی مزید ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں اس کا جواب دیں گے کہ ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ حضرت داؤد کو امامت حاصل ہوئی ہے، حضرت سلیمان کو امامت حاصل ہوئی ہے، یا حضرت ابراہیم کو تو قرآن نے لکھا ہوا ہے. اور پیغمبر گرامی کی جو امامت ہے اس پر ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، اور امام بھی تھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا علیم یا علیم یا غفور یا رحیم. یا اللہ اس مختصر سی عبادت کو قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار میں سے کرا دے. یا اللہ حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی مرحومین کی بخشش فرما. یا اللہ ان کی اولاد کو نیک فرما اور انہیں توفیق دے کہ اپنی اولاد کی تربیت کر سکیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ، الفاتحہ مع الاخلاص سے والصلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
جی جزاک اللہ، بہت شکریہ ان قبلہ، اللہ حافظ. بہت شکریہ. التماس تو خدا حافظ. اللہ حافظ.